ثانیہ مرزا عید کے بعد شادی کرنے جا رہی ہیں جناب. یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر میں نہیں دے رہا ہوں, یہ خبر ثانیہ مرزا کے اپنے گھر والے دے رہے ہیں, ان کے گھر کا ایک فرد دے رہا ہے. اور بڑی ایک دلچسپ خبر اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ثانیہ مرزا ایک بار پھر سے پاکستانی شخصیت پر بھروسہ کرنے جا رہے ہیں, جس شخص سے ان کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے. کیونکہ عید کے بعد بہت سارے معاملات ہیں جو کہ آلریڈی طے ہو چکے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات باقاعدہ طور پر ان کے گھر والوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اناؤنسمنٹ کی ہے. وہ شخص پاکستانی اوریجن ہے, پاکستانی شہریت رکھتا ہے. اور اس کے بعد بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ثانیہ مرزا اور اس کے درمیان بڑا زبردست قسم کا بانڈ ہے. دونوں کی کیمسٹری بہت اچھی ہے. طویل عرصے سے وہ شخصیت ثانیہ مرزا کو اپروچ کرتا تھا, بات کرنے کی کوشش کرتا تھا, کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں پچھلے 1.5-2 سال ثانیہ مرزا کے ریلیشن کو لے کے, پرسنل لائف کو لے کے بہت ہی زیادہ برے گزرے. ان کی علیحدگی تو ابھی پچھلے دسمبر میں ہی ہوئی ہے نا, لیکن اس سے 1-1.5 سال پہلے تک ان کے معاملات بڑے ڈیفرنٹ چلتے آ رہے تھے. اب وہ شخصیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ثانیہ مرزا عید کے بعد شادی کرنے جا رہی ہیں. یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے, چونکا دینے والی خبر ہے, بڑی خبر ہے. اور یہ خبر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا گھر کا فرد ہے, جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ثانیہ مرزا شادی کر سکتی ہیں. اور یہ شادی بھارت کے اندر نہیں بلکہ برطانیہ کے اندر ہوگی. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو شخص جس سے شادی کرنے ثانیہ مرزا جا رہی ہیں وہ پاکستانی اوریجن ہے, یعنی پاکستان میں پیدا ہوا. اب یہ ایک نیا معاملہ کیا ہے جناب, کیونکہ اس وقت کافی زیادہ بات کی جا رہی ہے. ثانیہ مرزا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ثانیہ مرزا ایک بار پھر سے پاکستانی شخصیت پر بھروسہ کیسے کر سکتی ہیں. جناب جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے, جو چیزیں ان کے ساتھ نکل کر سامنے آئی ہیں, ابھی سارا معاملہ ہے کیا, ثانیہ مرزا کی کس سے شادی ہونے جا رہی ہے, کس سے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ان تمام چیزوں پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی جس کی لوگوں کو توقع نہیں تھی. لوگ امید نہیں کر رہے تھے کہ یار ایسی خبر بھی آ سکتی ہے. خبر کچھ اس طرح کی تھی کہ جناب پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر شعیب ملک صاحب نے پاکستان کی شاندار اداکارہ ثنا جاوید صاحبہ سے شادی کر لی. اور نہ صرف شادی کی بلکہ اس شادی کی جو تصاویر ہے نا, وہ ثنا جاوید نے بھی اور شعیب ملک نے بھی, دونوں نے اپنے انسٹاگرام پر لگا دی. اچھا جناب یہ خبر جو ہے نا وہ آسمانی بجلی جیسے, اللہ معاف کرے, نہیں گرتی, اس طرح سے لوگوں پر گری. لوگوں کو امید نہیں تھی, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی, لوگوں کے ذہن میں وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح کی شادی ہو سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ثنا جاوید صاحبہ تو آلریڈی شادی شدہ تھی عمیر جیسوال کے ساتھ, اور انہوں نے اپنی علیحدگی اناؤنس بھی نہیں کی. ہاں معاملات تھوڑے خراب چل رہے تھے, تھوڑے معاملات ڈیفرنٹ چل رہے تھے, تھوڑی ناراضگی علیحدگی والے معاملات چل رہے تھے, لیکن اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ جناب دونوں کے درمیان علیحدگی ہوگی. شعیب ملک صاحب آن دی ادر ہینڈ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان کی ثانیہ مرزا کے ساتھ شادی ہوئی, اور شادی بھی بڑی دھوم دھڑکے کے ساتھ ہوئی, بڑی ڈھول ڈھماکے کے ساتھ شادی ہوئی تھی. ان کے درمیان بھی ڈفرینسز چل رہے تھے, کافی عرصے سے معاملات خراب چل رہے تھے, اور لیکن انہوں نے بھی اپنی علیحدگی ڈسکلوز کی تو نہیں تھی. پھر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ثانیہ مرزا کے ساتھ انہوں نے, یعنی ان کو رکھ کے بھی انہوں نے ایک اور شادی کر لی, یہ دوسری شادی تھی. حالانکہ ایسا نہیں تھا, شعیب ملک کی یہ تیسری شادی ہے. اس سے پہلے ایک عائشہ صدیقی نامی لڑکی سے بھی انہوں نے شادی کی تھی, اور بڑا وبال ہوا تھا, اس کا بڑا شور شرابہ ہوا تھا. لیکن خیر جس دن یہ تصاویر نکل کر سامنے آئی اس دن ثانیہ مرزا کے والد صاحب نے اس بات کو اناؤنس کیا کہ شرعی طور پر, قانونی طور پر ثانیہ مرزا نے علیحدگی اختیار کی ہے, اور بچے کی کسٹڈی فی الحال اس وقت ثانیہ مرزا کے پاس. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے راستے جدا ہو. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو انم مرزا ہیں, ثانیہ مرزا کی جو بہن ہے, اور نہ صرف بہن ہے بلکہ بڑی گہری دوست تصور کی جاتی ہیں, سب سے زیادہ ان کی گہری, سب سے زیادہ پکی سہیلی جسے کہتے ہیں نا, وہ ثانیہ مرزا کی جو بہن ہے وہ انم مرزا. انم مرزا نے ایک پروگرام کے اندر, پوڈ کاسٹ کے اندر گفتگو کی. اچھا ان گفتگو کے اندر نا انہوں نے 3 بڑی امپورٹنٹ بات, ظاہر سی بات ہے یہ ان کی علیحدگی کے بعد پہلا ایک کسی کا خاندان کا
میڈیا سے انٹریکشن تھا ان کے، میڈیا میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، بالی ووڈ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، اکثر و بیشتر وہ جو ہیروئنز ہیں ان کے کپڑوں کے ڈیزائن کرتی ہیں۔ اب آگے کیا ہوا یہ کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ثانیہ مرزا از ینگ، انرجیٹک، وہ اپنے آپ کو کافی زیادہ فٹ رکھتی ہیں، سیلف میڈ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں اور ہر طرح سے کامیاب ہیں، تو کیا ساری زندگی وہ ایسی گزاریں گی؟ تو انم مرزا نے اس کو بڑا دلچسپ جواب دیا، انہوں نے کہا یار ثانیہ مرزا اس وقت اپنے 40s میں ہے، غالباً اسٹارٹ آف دا 40s، ارلی 40s میں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے وہ ینگ بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، وہ سیلف میڈ بھی ہیں، وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں، وہ ویلدی بھی ہیں، وہ ہر طرح سے لائف سٹائل اپنا کیری کرتی ہیں، دنیا میں ان کی عزت ہے۔ تو جناب انہوں نے ایسے تو نہیں رہنا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ وہ ٹینس میں کامنٹری کے فرائض سر انجام دیں۔ اچھا جناب ایک بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ جناب ابھی لیگ ہونے جا رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے میدان میں بھی اتریں، وہ دوبارہ سے ٹینس کھیلتی ہوئی نظر آئیں، یہ بات بھی انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی کہ یار ثانیہ مرزا ہو سکتا ہے سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں، یعنی بھارت میں کسی سیاسی جماعت کو وہ جوائن کر سکتی ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر وہ سیاست میں قدم رکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بات بولی کہ ثانیہ مرزا کے پروپوزلز ہیں، ان کو شادی کے لیے کافی زیادہ پروپوزلز آئے ہیں، لیکن 5 پروپوزلز اس وقت آن دا ٹیبل ہیں، انڈر کنسیڈریشن ہے، اور ثانیہ مرزا نے شعیب ملک کے ساتھ شادی کی تھی، اپنی مرضی سے کی انہوں نے شادی، اس میں گھر والوں کی رضامندی شامل تھی، لیکن یہ پیورلی کہتے ہیں نا آپ، یہ بالکل ایک لو میرج تھی، یہ بالکل لو میرج تھی، اس میں کسی بھی طرح سے ارینج والا معاملہ نہیں تھا۔ تو 5 پروپوزلز میں سے ایک پروپوزل جو ہے وہ پاکستان برٹن کا ہے، مطلب پاکستانی ایک برٹش بندہ ہے جو کہ ایک طویل عرصے سے برطانیہ کے اندر رہ رہا ہے اور ایک اچھا کاروبار کر رہا ہے، پاکستان اوریجن ہے، پاکستان میں پیدا ہوا لیکن برطانیہ چلا گیا، وہاں پر اپنا اس نے سیٹ اپ بنایا اور بہت اچھا بزنس کر رہا ہے، اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا اور ثانیہ مرزا کا بانڈ بڑا اسٹرانگ ہے، دے آر فرینڈس، ویری کلوز فرینڈس، بہت اچھے فرینڈس ہیں، اور وہ شاید ثانیہ مرزا کو پسند کرتے ہیں، ان کا پروپوزل بھی ہے، بٹ ثانیہ مرزا کا ابھی فی الحال اس سارے معاملے پر کوئی سٹانس نہیں ہے، انہوں نے اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید اسی کے لندے کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے، یہ بات نکل کر آئی۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کو وہ اگنور کر سکتی تھی، صرف نظر کر سکتی تھی، جانے دے سکتی تھی، لیکن اس بات کا جواب دینے کا انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیسیجن لیا اور یہ بات کہی۔ اب اس بات کہنے کے اندر نا بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی، اب لیٹس سی، ہو سکتا ہے کہ ثانیہ مرزا بھی آنے والے وقتوں میں شادی کر لیں، اب یہ بات تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، یا ہو سکتا ہے عید کے بعد کوئی بڑی خبر نکل کر سامنے آئے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔